علی بھائی کا یہ موقف ہے کہ شرم کریں. میں نے دیکھا ہے ہمارے مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا نے بھی یہ ویڈیو دکھائی ہے. بے شرموں گوروں نے اگر آپ کا انالیسس شروع کر دیا تو آپ کی چمڑی اتر جائے گی, اسلام کی بدنامی ہوگی. اور میرے بھائی یہ تو ہمارے ملک میں بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں, کئی بار پرندے ایسے جاتے ہیں اور ایسے آتے ہیں. وہ انہوں نے ایک کیا اس کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں. اس طرح نہیں طواف ثابت ہوتا. اس کا طریقہ یہ کہ آپ ایک ڈرون کیمرہ ان پرندوں کے اوپر بھیجیں, اور وہ ابھی بھی گورے دا مسلمان دا کوئی اعتبار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, مسلمان کچھ تو کچھ بنا دیتا ہے. مسلمان تو پنجے میں سے خون نکال دیتا ہے جعلی. مسلمان کا کیا اعتبار ہے؟ وہ گورے کا کیمرہ اوپر جائے اور وہ ٹی ناٹ سٹارٹ کرے کہ ہاں جی یہ پہلا چکر کاٹا پرندوں نے, یہ دوسرا کاٹا, یہ تیسرا کاٹا, اور 7 کے بعد پرندے رک بھی جائیں. 7 سے زیادہ کیے تب بھی طواف شمار نہیں ہوگا, 7 سے کم کیے تب بھی نہیں ہوگا. تو اس طرح کی پریکٹس کسی نے کی ہے؟ نہیں. اچھا, آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں ادھر کے جی وہ جی خانہ کعبے کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزرتا, کہتے جہاز بھی نہیں گزرتا. اور سر جہاز اس لیے نہیں گزرتا کہ وہ نو فلائی زون ہے. وہ تو پاکستان میں بھی کئی جگہ جہاں سے جہاز نہیں گزر سکتا. ہمارے جتنی یہ یعنی حساس مقامات ہیں ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ بھی نو فلائی زون ہے. ٹھیک ہے, تو جہاز کا اچھا پرندے گزرتے ہیں. سر میں نے غلاف کعبہ کے اوپر کبوتروں کو بیٹھے ہوئے دیکھے, آپ کہتے ہیں نہیں گزرتے, اس کے اوپر سے گزرتا ہے. کہتے ہیں گنبد خضرا پہ نہیں بیٹھتا. گنبد خضرا کی جو وہ اوپر والی سوئی کی ٹپ ہے اس پہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کئی بار دیکھا ہے, ویڈیو میں نہیں, وہاں جا کے. سر کہتے ہیں اوپر سے نہیں گزرتا اوپر. تو یہ بتائیں یہ جو ہر سال 2 دفعہ غلاف کعبہ چینج ہوتا ہے رجب کے مہینے میں اور محرم میں, وہ تو بوٹ لے کے فوجی اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ کیوں نہیں پھڑک جاندے؟ کہتے ہیں نا اوپر سے گزرے گستاخی. اور ایتھے کہتے ہیں اینج جی پچھو گول آندے نے, اینج آ رہے ہوندے نے, اینج کر کے لنگ جاندے نے, گستاخی نہ ہو جائے. سب کہانی ہے, جھوٹ ہے, کوئی طواف کعبہ نہیں کر رہے. سر وہ میں نے بھی دیکھا ہے, وہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے, یوں گئے ہیں اور یوں آئے ہیں. وہ تو آپ کو یہاں بھی کئی جگہ نظر آ جائیں گے, یوں جا کے یوں آ کے. وہ 7 چکر پورے کرائیں, اور وہ بھی آپ کو سائیڈ ویو سے نہیں دکھانا چاہیے. سائیڈ ویو میں تو یوں بھی جائیں نا تو آپ کو گول ہی نظر آئے گا. اوپر یوں آپ یوں نظر آ رہا ہو اور 7 چکر پورے ہو رہے ہوں, تو لوگ سبحان اللہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ خدا کے لیے یہ حرکتیں چھوڑ دیں. آپ اس طرح کی چیزوں کو جب پریزنٹ کریں گے تو پھر گورا جو ہے نا آپ کے ساتھ ہاتھ کر دے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں, سعودی حکومت کم از کم اس لحاظ سے میں نے دیکھا تھوڑی سی سائنٹیفک ہے. یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو رکھی ہے کچھ سال پہلے, یہ جو پائپ لائنز آ رہی تھی نا زمزم کے واٹر کی, وہ جگہ جگہ سے ڈیمیج تھی, تو اس میں سیوریج کا پانی مل گیا تھا. تو انہوں نے باقاعدہ سائنٹسٹ کو بلا کے اس پانی کے نمونے لیے, تو کنٹامینیٹڈ واٹر تھا وہ. ٹھیک ہے, تو پھر سعودی حکومت نے اس کو ریپیئر کروایا. ان کا جی یہ زمزم پی کے تو لوگ بیمار ہوں گے. اب مجھے بتائیں یہاں کسی مسلمان کو بتایا جائے, یہاں تو مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک زمزم کا قطرہ عام پانی میں ڈال دو نا تو وہ زمزم بن جاتا ہے. تو وہ یہ مانے گا کہ گٹر کا ایک قطرہ زمزم میں شامل ہو جائے تو وہ زمزم کو کنٹامینیٹڈ اور بیماریوں والا کر دے گا؟ نہیں مانیں گے. وہ کہیں گے تو خود پاک ہو جائے گا. ہاں سر, دنیا کو اللہ نے فزیکل فینامنا کے ساتھ جوڑا ہے, اور اس سے بڑھ کے وہ کہیں گے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک جو گندا پانی اس کی بجال کے زمزم میں شامل ہو جائے. یہاں اگر کسی کو کہا جائے نا کہ زمزم کے ساتھ کسی نے استنجا کیا ہے, میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا, وہ اس کے ساتھ وہ کر دیں گے. آپ سمجھ گئے ہوں گے اشارے کے ساتھ, یہی کریں گے نا. تو سر یہ جب مکے میں تو پانی زمزم ہوتا تھا, لوگ اس کو استنجے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے, پینے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے, ہنڈیا کے لیے بھی استعمال کرتے تھے. یہ تو اب ہے نا کہ انہوں نے, ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے, یہ سمندر کا پانی نکال کے وہ یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی زمزم کی بے حرمتی نہیں ہو جانی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. پانی یعنی پانی جو ہے وہ ہے اس لیے ہے کہ وہ استعمال کیا جائے انسانیت کی فلاح کے لیے. اس لیے تو نہیں ہے کہ آپ انسانیت کو مصیبت میں ڈال دیں اس کی وجہ سے. باقی اس کے فضائل و برکات اپنی جگہ ہے, وہ ہم انکاری نہیں ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا سائنٹیفک چیزوں کو بھی اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ وقتاً فوقتاً سعودی حکومت بہت اچھا کام کرتی ہے کہ وہ پانی کو چیک کرواتی ہے, کنٹامینیٹڈ واٹر نہ ہو. الٹا یہ نہ ہو کہ زمزم آپ صحت کے لیے پی رہے ہوں اور وہ بیماریوں اس میں جا رہی ہوں. یہاں تو آپ کو کہانی کرائی ہے جی خالد ابن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا, کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, کہانی ہے, جھوٹ ہے.
بخاری میں موجود ہے حضور علیہ السلام کی جب یہودیوں نے دعوت کی ہے تو صحابہ کرام نے ساتھ بیٹھ کے وہ زہر والا کھانا کھایا, حضور کی بھی زبان پہ تھا تو وہ نوالا بول پڑا, تو آپ علیہ السلام کو تو خیر اس وقت بچت ہوگی, کئی صحابہ شہید ہو گئے اس کے اندر, انہوں نے بغیر بسم اللہ کے پڑھ کے کھایا تھا. اور جناب امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ کوئی شخص زہر والا کھانا نہیں کھا سکتا, اور نیچے وہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے زہر کا کھانا کھا کے خودکشی کی, یا پیٹ میں چھرا مار کے خودکشی کی, یا اپنی رگ کاٹ کے خودکشی کی, تو قیامت والے دن دوزخ میں اس پہ وہی عذاب مسلط کیا جائے گا. امام بخاری نے سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ زہر نہیں کھایا جا سکتا. سر یہ بسم اللہ پڑھ کے وہ پچھلے دنوں ایک بھائی کی بھی بات کر رہے ہیں جی, اس نے وہ مناظرہ جیت لیا عیسائیوں سے جی, وہ زہر اس نے کھا لیا, بعد میں لیبارٹری میں تسی مجھے دسا شعیب بھائی, میں کہ یار شعیب بھائی تواڈے ورگا پڑھا لکھا بندہ یہ گلاں کر رہا ہے. نہیں شیئر کر رہا تھا میں ایک بار, ٹھیک ہے میں نے جس شیئر کی تھی کہ شیئر کیا تھا, تو میں نے اس وقت کہا یہ کہانی ہے میرے بھائی, لے آؤ کوئی اولیاء اللہ بسم اللہ پڑھ کے زہر نہیں کھوانا انہوں, نہ صرف اس کو ہم نے کہنا ہے کہ اپنی مبارک انگلیاں ساکٹ شریف میں داخل کریں اور ننگے فرش پہ کھڑا ہو, میں تکنا تواڈے تے کیڑی بسم اللہ اثر کرتی ہے. ناگہانی آفتیں ٹلتی ہیں, جو آپ خود اپنے اوپر آفت طاری کرتے ہیں نا وہ وظائف سے نہیں ٹلتی ہے. ایک بندہ جی جو 6-7 اجوا کھجوریں کھائے اور جا کے کوبرے کے منہ میں ہاتھ دے دے, نہیں بچے گا. اس طرح نہیں ہوتا, یہ سب چیزیں ناگہانی آفات ہیں. جب اپنے اوپر آپ طاری کریں گے یا اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھی ہیں, وہ بھی نہیں ٹلنی سر. نبی علیہ السلام تو غزوہ احد میں اتنی دعائیں پڑھ کے اور زرہ پہن کے نکلے تھے, تب بھی 4 دانت شہید ہو گئے تھے, بغیر دعاؤں کے نکلے تھے. وہ جو آزمائش آنی ہے وہ تو آ جانی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور یہ کہہ رہے ہیں طواف کعبہ رکا ہے تو وہ جناب پرندوں نے شروع کر دیا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ طواف کعبہ کو پہلی بار رکا ہے؟ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیں, یزید کے دور میں بھی طواف کعبہ رک گیا تھا, کیونکہ عبداللہ ابن زبیر کا حجاز پہ خلافت تھی اور شام میں یزید بیٹھا تھا, اس نے چڑھائی کی, بلکہ منجنیق سے پتھر گرائے, خانہ کعبے کا غلاف بھی جل گیا. ٹھیک ہے, تو دنیا بقدر ایفٹ ہے. وہ ابرا کا لشکر ایک ہی دفعہ تباہ ہوا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. اور یہ کچھ سال پہلے کرین بھی تو کعبے میں گری تھی. یہ دنیا بقدر ایفٹ ہے, اس میں اللہ کو نہیں آپ ڈالیں گے. ویسے وہ کرین گرنے سے جو ہے نا وہ غیر اللہ کے ماننے والے بڑے خوش ہوئے تھے, کیونکہ ان دنوں ان کے مزارات کے اوپر بم پھٹ رہے تھے. وہ کہتے ہیں شکر ہوتے بھی کچھ ایڈ کی ہے, کیونکہ لوگ ان کو کہتے تھے یار ولی کو نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں اللہ نے بھی تو نہیں کی تھی. سر اللہ کے بارے میں ہمارا کبھی دعویٰ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت کرنی ہے, ورنہ تو یزید کے دور میں ہوا ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے. اس کے بعد پھر عبد الملک بن مروان کے دور میں جب عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا حجاج ابن یوسف نے, اس نے بھی خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کی تھی, اس میں بھی ڈیمیج ہوا تھا, طواف کعبہ رک گیا تھا. یہ مسلم شریف ہے, مولانا شریف نہیں, کہانی شریف نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے ذمہ لگائی ہوئی یہ بات. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے لیے ایک ہی دفعہ آگ ٹھنڈی کی ہے. رومن امپائر کی جنگوں میں, بیٹل فیلڈز میں صحابہ کو تیل کے کڑاؤں میں جلایا گیا ہے, وہ تو جل گئے. جو اللہ کا شیر ہے حمزہ ابن عبد المطلب, اس کی تو لاش کا مسئلہ ہوا ہے. یہ آپ نے وہ جی کفن میلا نہیں ہوتا کہانی بنائی ہوئی ہے. تو یہ کہانیاں چھوڑ دیں, اس طرح کی کہانیوں کے اندر کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ساری غیب کے پردے میں رکھی ہوئی ہیں, اس طرح نہیں سامنے لے کے آنا. آپ کو تو کہتے ہیں کعبے شریف کے اوپر سے کچھ چڑیاں نہیں گزرتی, غلاف کعبہ پہ میں نے بیٹھیں کئی بار دیکھی ہیں, اور کئی پاکستانیوں نے وہ چھوٹی کینچیاں رکھی ہوئی ہیں, وہ اس کو ٹک مار کے بھی چلے جاتے ہیں, وہ برکت کے لیے لے آتے ہیں. تو ان کی کینچی کیوں نہیں کھنڈی ہو جاتی, وہ ٹک مار رہے ہوتے ہیں. گنبد شریف کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں گنبد کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا. اور سر زمین دیکھی تو پوے وہ دوسری منزل ہوتے ہیں, اور پوڑ کے چڑھ کے اوپر جاؤ, اوپر جو دوسری منزل ہے اس کی زمین پہ پڑا ہوا ہوتا ہے سایہ. کہتے ہیں سایہ ہی کوئی نہیں ہے. یار مجھے بتائیں, اگر گورے کو آپ نے یہ باتیں پیش کی اور اس بنیاد پہ مسلمان کرنے کی کوشش کی تو وہ بعد میں کتنا مایوس ہوگا. اسلام تو کوئی اس طرح کی کہانی نہیں کرواتا. نبی علیہ السلام نے کبھی کوئی اس طرح کی باتیں نہیں کی ہیں کہ امت کو اس طرف لگا دیا جائے کہ وہ یہ کرنا شروع کر دے. ہمارا تو کہیں پہ کلیم نہیں ہے کہ یہ اس طریقے سے ہوتا ہے. معجزات کو, کرامات کو ہم مانتے ہیں, لیکن وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. وہ مسئلہ نمبر 131 ABCD میرے 4 لیکچرز دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا. لہذا جن ٹی وی چینلز نے یہ چیزیں چلائی ہیں, اللہ کا خوف کریں, اپنی ریٹنگ کے لیے یہ نہ کریں. ویسے بیچارے کچھ تو ویسے ہی دین سے ہی نابلد ہیں, ان کو ویڈیو ملی انہوں نے پکڑ کے چلا دی, ٹھیک ہے, پخدر وہ بعد
ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, میں یہ تکبر کے طور پہ نہیں کہہ رہا, میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, اس پلیٹ فارم نے آپ کی آنے والی نسلوں کو ایتھیسٹ اور سیکولر ہونے سے بچا لیا ہے, کیونکہ دین کا جو آپ نے چہرہ پیش کیا تھا نا, انہوں نے پوری پوری انجینئرنگ کر دینی تھی. اور یار ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بابا کیسے ہو گیا, تو کہتا ہوں بابا بیٹا کہانی ہے. ہاں ایک گل ہے کہ تہاڈے بابا جدوں اتنی عمر دا سی نا, وہ چڈو ہی سی. میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ایک جگہ تبلیغی مرکز میں ہم زور کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے, تو وہ بائی چانس میری بدقسمتی یا خوش قسمتی کہہ لیں, تو وہ جب تعلیم سن رہے اس میں وہ آیا جناب کہ ایک بزرگ تھے روزانہ 3 قرآن پڑھتے تھے, دوسرے کا آیا جناب وہ روزانہ رات کو 8 قرآن پڑھتے تھے. تو وہ بار جب میں نکلا, میں نے کہا میرے بچوں درس کیسا تھا؟ کہتے ہیں درس تو بابا اچھا تھا, لیکن یہ روزانہ 8 قرآن کون کیسے کوئی پڑھ سکتا ہے؟ اب میں سوچ رہا تھا کہ اس بچے کی جگہ میں ہوتا اور میری جگہ میرے والد صاحب ہوتے, انہوں نے کہا بیٹا ایک کرامت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو جعلی چیز ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی الاسلام فرمایا تم میں سے کس کی استطاعت ہے کہ 1/3 قرآن ایک رات میں پڑھ لے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ تو اولیاء اللہ ہی کر سکتے ہیں, اسی تو چھڑے سے آبی ہیں انورٹڈ کاما میں. تو آپ فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لو 1/3 قرآن کے برابر. تو یہ آپ کے بزرگوں کو اگر آپ نے بچانا ہے تو آپ یہ کہیں 8 قرآن کا مطلب ہے 8 ضرب 3 24 ٹائمز سورۃ الاخلاص ایکول ٹو 8 قرآن, پھر مان لیں گے. باقی ذرا آپ گھنٹے ذرا ایک رات کے گن لیں, یہ 24 قرآن کیسے پڑھتے ہوں گے؟ مطلب 8 قرآن کوئی پڑھ سکتا ہے اس طرح ایک رات کے اندر؟ کہانی ہے. پھر وہ کہتے ہیں ایک نماز پڑھتے تھے بیت اللہ میں, دوسری بیت المقدس میں, تیسری مسجد نبوی میں. ہم کہتے ہیں نہیں, صحیح مسلم میں بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ گاؤں سے شہر مدینہ میں شفٹ ہوں, کیونکہ ہمیں اتنی دور سے آتے ہوئے تردد ہوتا ہے. تو نبی اسلام نے فرمایا کہ ہر قدم پہ نیکیاں ملتی ہیں, تم واپس چلے جاؤ. تو وہ واپس چلے گئے. انہوں نے تو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے پھر ہم اڑ کے آ جایا کریں گے بجائے گھر شفٹ کرنے کے. تو تسی کہتے بزرگ اڑ لیندے نے, سب کہانی ہے. تو اس کے اوپر اگر میں آپ لوگوں کو معصومانہ انداز میں صرف اتنا ہی عرض کروں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. یہ بابے جس خدا کا تعارف کروا کے گئے ہیں وہ نہیں ہے جو کتابوں کے ذریعے ہوا ہے. ان بابوں کو مانو جو کتابوں کو مانتے ہیں, کتابوں میں تعارف ہے. ٹھیک ہوگا جی, جزاک اللہ.